بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ و غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور اس جنت کی جو بشارت دی گئی ہے، جنت کا جو وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے کیا گیا ہے جنہوں نے صبر و استقامت کے جو دامن ہے وہ کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام جو خواہشیں ہیں ان کو نیچا کر دکھایا، اور اپنی جو باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور ڈٹ کر کھڑے ہوتے رہیں گے۔ بات کر رہے ہیں ہم ان حسینیوں کی جو عراق سے لے کر دمام تک قربانیاں دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے دل جو ہیں وہ اپنے رب کی محبت سے، اپنے رسول کی محبت سے، اور اپنے حسین کی محبت سے جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں۔ جی چلتے ہیں علی بھائی کی طرف۔ جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر قبلہ سید عبدالحسین موسوی، ایران کے شہر مقدسہ القم سے آپ نیوز ایڈیٹر ان چیف ہیں نیوز نور کے، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پروگرام میں شامل ہوئے۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور بہت بہت آپ کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جو قبلہ ابھی جو یہ واقعہ دمام میں ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر گفتگو کریں کہ کس طرح سے شہید کے والد نے جو ہے وہ سجدہ زیر ہوئے، اور اس سے کیا میسج پوری دنیا کے لیے جا رہا ہے کہ وہ اس قوم کو ڈرانے دھمکانے میں کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا عراق ہو، جہاں جاتے ہیں ان کو ہضمیت ہی ہوتی ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو پورا انٹرنیشنلی جو ایک اس پہ کیا میسج بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واضح پیغام ہے اس مدرسے کا، امام حسین علیہ السلام کے مدرسے کا، کہ جس کا طالب علم جب ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے تو خاک کربلا اس کے دہن میں رکھی جاتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ خاک کربلا اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی خاک کربلا نے یہی دکھایا کہ آپ کی جو حرکت ہو اگر اللہ کے لیے ہوگی وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ اللہ کے لیے کرو گے وہ سب آپ کا محفوظ ہے، اور جو آپ اپنے لیے کریں گے وہ ضائع ہوگا۔ اسی لیے ہمارے یہ عام ثقافت ہے مکتب تشیع میں کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس وقت آل رسول پہ جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کو یاد کیا جاتا ہے، اپنے مصیبت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ اور جس کی تربیت کا درجہ جو ابھی یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ بنا ہو، اس کا مظاہرہ یہی والد کرتے ہیں کہ جو انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لگتا ہے کہ کربلا کو اچھی طرح سے یہ سمجھ چکے ہیں، کہ انہوں نے جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ربنا تقبل منا هذه القلیل، جس میں وقت کے امام کو شہید کیا گیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو شہید کیا گیا تھا، تو زینب سلام اللہ نے کہا کہ اے اللہ ہماری یہ معمولی سی قربانی قبول کر۔ اور آج سعودی عرب میں اسی مکتب کے شاگرد نے یہی دکھایا کہ ہم نے کربلا میں کیا سیکھا ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرا بچہ صحیح مسلمان نکلا، جس نے اپنی جان نچھاور کر رہی اس لیے کہ باقی مسلمانوں کی جان محفوظ ہو۔ اور الحمدللہ یہی اس کا مشاہدہ ہم پاکستان میں کرتے ہیں، تو کسی کا گھر شہید کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ کو پرسہ دینے بیٹھتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو کیا، آپ کیسے مظالم ڈائے گئے آپ پر، ہمارے لیے ہماری یہ مصیبت تو کچھ نہیں اس میں۔ اور اسی طرح ایران کی جو مثال ہم نے سامنے دیکھی ہے کہ وہ پورے دنیا کے سامنے تبھی ڈٹ سکے جبھی ان کے سامنے کربلا کا درسگاہ سامنے تھا۔ حزب اللہ کی ابھی 25 مئی کو ان کی سالگرہ تھی، انہوں نے جو ریزسٹنس کا ایک نمونہ دکھایا کہ جتنے ان کے شہید کیے گئے مگر یہ اپنے اصول سے منحرف نہیں ہوئے،
اور آج پوری قوم ان کی، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب کے لوگ ہوں، وہ حزب اللہ کے سربازوں پہ فخر کرتے ہیں کہ ان سے ہماری جان، مال اور ایمان سبھی محفوظ ہے. اور یہ مسلمان کا کردار الحمدللہ کربلا کے مکتب والے دکھا رہے ہیں. الحمدللہ یہی اس کا مشاہدہ ہم یمن میں کر رہے ہیں، اسی کا مشاہدہ عراق میں کر رہے ہیں. یہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، تو ہر ایک میں آپ یہی اسلامی کردار دیکھیں گے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام کی بات کیوں کی جائے، کیونکہ اسلام کو مسخ کیا گیا. دو تصویریں اسلام کے سامنے لائی گئی، ایک یزیدی تصویر اور دوسری حسینی تصویر. اور جو حسینی تصویر کو زندہ رکھ رہے ہیں، یعنی وہ حقیقی اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، اور جو مسخ شدہ اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں وہی یزیدی اسلام ہے، جو ابھی ہم داعش کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں، النصرہ کی شکل میں اور وہاں بھی تکفیری کی شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں. تو ان شہیدوں کے خون پہ ہمیں ناز ہے. اسی لیے ہر گھر میں جب کوئی بھی مومن شہید ہوتا ہے وہ اس پہ فخر کرتا ہے، کیونکہ اس کا یہ ایمان ہے قرآن پہ کہ جو اللہ کے لیے ہم کام انجام دیں اس کا خریدار اللہ ہوتا ہے. جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اس کا خریدار کوئی نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ آج میڈیا کا زمانہ ہے. کل جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے وہ کردار دکھایا. شاعر کو یہ کہنا پڑا، کربلا در کربلا میموند گر زینب نبود، نینوا در نینوا میموند گر زینب نبود. اگر زینب سلام اللہ علیہ نہیں ہوتی تو یہ کربلا کس کو پتہ چلتا. مگر الحمدللہ آج میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہیں. اس مومن مجاہد کے والد نے جب شکر کا سجدہ ادا کیا، دنیا نے دیکھا. مگر وہ زمانہ تھا کہ کس طرح جناب زینب سلام علیہ کو یہ داستان بتانا کہ کربلا کس لیے وجود میں آیا، امام حسین علیہ السلام کو کیوں شہید کیا گیا. الحمدللہ شہیدوں کی وہ حقیقی تصویر سامنے آ رہی ہیں. اسی کو ہم اسلامی بیدار کہتے ہیں، اور یہی انشاءاللہ صاحب کون و مکان امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے مقدمات ہے کہ جب مسلمان اس بات کو سمجھ لیں کہ خدا کا آخری ذخیرہ تبھی آئے گا جب ہم میں یہی کردار ہو کہ ہم اپنی جان و مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسرے کی جان و مال محفوظ ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہی تعریف کی ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے کی عزت، جان و مال محفوظ رہے. اور اسلام کے ٹھیکیدار مسلمان نہیں ہیں، ہم اس کے امین ہیں. ہمیں غیر مسلمانوں تک یہ پیغام اور یہ اسلام پہنچانا ہے. ہمیں کرسچنوں کو اسلام سمجھانا ہے، ہمیں یہودیوں کو اسلام سمجھانا ہے، ہمیں ہندوؤں کو یہ اسلام سمجھانا ہے، بودھوں کو سمجھانا ہے. ہر دنیا کے ہر دین اور مذہب کو یہ پیغام سنانا ہے. اور انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ یہ درس کا ہر جگہ کھلنے جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. ایک سوال اور کہ یہ جو ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے امیر داعش کا کہ سعودیہ کے اندر جو محبان محمد والے محمد ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی زندگیوں کے دائرے کو تنگ کر دیا جائے اور ان پر تابڑ توڑ حملے کیے جائیں، کیونکہ ان کو سعودیہ کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر سعودی عرب میں عوامی حکومت ہوتی تو اس بات پہ بات کرتے ہیں. سعودی حکومت وہی کرے گی جو اس کو اسرائیل اور امریکہ کہے گا. تو داعش کیا ہے؟ ان کی پروردہ ہے. اور وہابیت کیا ہے؟ وہابیت کا تو کوئی مسلک ہی نہیں ہے، وہ خود ساختہ ہے. جو حنفی ہے، شافعی ہیں، جعفری، ان کا فقہ ہے، ان کے ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں کہ وہ اپنی ہر ایک بات کو مستند طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت دیتے. مگر وہابیوں کا کوئی ایسا مسلک ہے نہیں کہ جو عالم اسلام جس کو قبول کرتا ہو. ان کا یہی عقیدہ ہے کہ جو یہ شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں. اگر آپ نے آج کی خبر دیکھی ہوگی کہ جو عربی پورٹل نے الوائی نیوز نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی کہ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب میں
شیعہ مسجد میں دھماکہ کیا گیا ایران میں سنی مساجد میں ایسے واقع کرنے کو تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑے. اگر یہ وہاں خادمین حرمین شریفین کہنے والا واقعاً خادم ہوتا تو اس سے نہ صرف شیعہ اور سنی کے جان کی حفاظت ہوتی ہے بلکہ غیر مسلمانوں کی جان بھی محفوظ ہوتی ہے. ان سے یہ گلہ ہی نہیں ہے مگر گلہ ان سنی مسلمانوں سے ہے جو اس حقیقت کو جانتے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے. اچھا ایک چیز اور ہے، ابھی میں نے دیکھا کہ مصر میں جو سعودیہ کے وزیر داخلہ نے وزیر خارجہ نے جو اسپیچ دی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو یہ معاملات ہو رہے ہیں اس پہ ہم ایران جو ہے وہ دخل اندازی کر رہا ہے پورے گلف کے اندر، تو اس پہ سعودیہ جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا. اس سے ایک فتنے کی بو آ رہی ہے کہ جو کہ مسلمانوں کی داخلی جنگ کو بڑھاوا دیا جائے اور ملکوں کی جنگ شروع کی جائے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے اگر آپ انسائڈ امریکہ بھی دیکھیں، یورپ میں جو بھی مفکر طبقہ ہے، تھنک ٹینک ہے، اس کو اسلامی جمہوریہ ایران کے پولیٹیکل سیٹ اپ سے بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آ رہے ہیں. اسی لیے وہ اس رول ماڈل کو، کیونکہ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے نہ صرف ابھی مسلمان ممالک خریدار ہوں گے بلکہ غیر مسلمان اس کو سب سے زیادہ فول پروف سسٹم سمجھتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل سامنے آ جائے جسے اسلام کہتے ہیں اور جس میں ہر کسی کی سلامتی کی ضمانت ہے. اسی لیے داؤ پیچ ایسے کھیلے جا رہے ہیں کہ جناب ایران ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، وہ ہے، یہ سب تباہی یہی کر رہے ہیں. تو ایسے پہلے زمانے میں ایسے شوگر کوٹڈ فارم میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا، جو زہر اگلائی جاتی تھی، اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں. یہی الحمدللہ جو امام خامنئی نے آخر میں خط لکھا یورپی جوانوں کے نام، وہ مجبور ہو گئے کہ یہ سوچنے کے لیے کہ اصل اسلام ہے کیا. یہ اس سے ڈر رہے ہیں کہ اسلام کی جو صحیح تصویر ہے جو ایران نے سامنے رکھی ہے ولایت فقیہ کے تصور میں، اس کو مسخ کرنے کے لیے یہ گھناؤنی سازشیں کی جاتی ہے. مگر میں صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ اس میں گلہ صرف ہے کہ جو وہ انقلابی اہل سنت لوگ ہیں وہ اس حد تک کھل کے یہ بات زبان پہ نہیں لاتے ہیں. البتہ یہاں پہ عراق میں خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے سنی علماء کافی حد تک جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور حقیقت بتا رہے ہیں کہ نہ شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل کے تحفظ کی باتیں ہیں. اس کو سنی اور شیعہ کی رنگت نہ دی جائے. امید کرتے ہیں کہ باقی دنیا کے دوسرے کونے میں بھی ہم عراق کے جیسے اہل سنت علماء کی جو غیرت ہم ابھی مشاہدہ کر رہے ہیں وہ مشاہدہ کریں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں جس وقت رمادی کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے تو وہاں سے جو سنی عمائدین ہیں، جو ان کے اشاعر ہیں، اشاعر الانبار وغیرہ، وہ وہاں سے اپیل کرتے ہیں حشد الشعبی کو کہ وہ آگے بڑھیں اور ہمارے جو ہے وہ اہل سنت بھائیوں کی مدد کریں. اور بالکل ایسے ہی ہوا. حشد الشعبی نے وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ محاصرہ کیا اور ان کی جان چھڑانی شروع کر دی ہے. کافی قصبے آزاد بھی کرا لی ہیں. تو ایک بہت بڑی تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے. بہت شکریہ. آپ ایران کے شہر قم المقدسہ سے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کی زینت بنے. آپ شامل ہوئے، اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کو نظر کیا. تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں. اور ناظرین اس وقت جو ہے ہمارا ٹاپک رہے گا کوئٹہ سے دمام تک لبیک یا حسین، اور اس کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور لائیو کالز ابھی سے کچھ دیر میں جو ہے وہ ہم کھول دیں گے تو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر سکیں گے اور اس کے اوپر اپنے نظریے کا اور اپنے نظریات کا اظہار فرما سکیں گے. جی سحر. بہت ہی زکام کی باتیں ہمیں بتائیں اور کتنی صحیح آپ دیکھیں ان کی جو کتنا منصفانہ جو ہے انہوں نے سارا جو پکچر ہمارے سامنے جو دکھائی ہے وہ کتنی منصفانہ ہے کہ یہ کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں ان کی بات پہ غور کر رہی تھی کہ وہ اب یہ کوشش کریں گے ایران میں سنی مسجدوں پر جو ہے اس طرح کے حملے کیے جائیں تاکہ جو انارکی ہے یہ مزید بڑھے. اصل میں وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے کہ ایک سعودیہ کے اندر سعودی گورنمنٹ کو پہلے انہوں نے صاف کیا کام، داعش کو سامنے رکھا اور سعودیہ نے چونکہ اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، اپنی کوکھ سے جنم دیا داعش کو، اس کو تیار کیا اور اس کے بعد اس کے مخالف اتحاد میں نام نہاد
طور سے شامل ہوئے اور کہا کہ نہیں جی ان کو ختم ہونا چاہیے, ہمیں ان سے بڑا خطرہ ہے. ان سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. داعش تو ان کی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے سامنے سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے کہ جی ہم تو داعش کے خلاف ہیں. ایسا کر کے اب داعش کے ذریعے سے وہاں پر شیعوں کو کچلنے کی کوشش کی گئی ایک دوسرا شکل لا کے. تو اس کے جواب میں چاہتے ہیں کہ ایران میں اگر سنی مساجد کے اوپر اور ان کی املاک کے اوپر حملے انہی کے ایجنٹ کریں تو یہ کہا جائے کہ ایران نے مارنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں میں تلوار اور کھینچے. پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے جو ان کا منصوبہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب الحمدللہ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. آپ تو نے بہت عمدہ تصویریں دکھائیں جو بہت اثر انگیز بھی تھیں اور چشم کشا تھیں. شکریہ. اور بڑا ان کا اثر ہوا کہ ایک بوڑھا باپ کس طرح اپنے جوان بیٹے کی شہادت کے اوپر سجدہ شکر ادا کرتا ہے. یہ کہ کربلا کے اندر اس قدر ریت کا طوفان ہے لیکن لبیک یا حسین کہنے والے جمے ہوئے ہیں, نہیں ہٹتے وہاں پہ اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں اور جمے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر استقلال دکھا رہے ہیں. بڑی اچھی اچھی تقریریں بھی سنائی آپ نے, لوگ بھی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں صرف 3-4 جملے ہی کہوں گا اور زیادہ نہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے. میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں, ایک اپنی سنت اور ایک کتاب اللہ اور ایک میری عزت اہل بیت. جو ان سے متمسک رہے گا وہ جنت پائے گا. حوض کوثر پہ اس سے میری ملاقات ہوگی. ماشاءاللہ. ہم نے ماشاءاللہ پروردگار عالم نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کہ 1400 سال ہو گئے. زمانے میں ہم پر کیسے کیسے ظلم نہیں ہوئے, کیسی کیسی دیواریں جو ہیں وہ ہمارے خون سے نہیں بنائی گئیں, لیکن اس کے باوجود ہم آج بھی یا حسین یا علی کہتے ہیں اور ائمہ اطہار کو مانتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے. جان کا خطرہ ہوتا ہے لیکن پرواہ نہیں کرتے. اس کے برخلاف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی رسول پاک کی رحلت بھی نہیں ہوئی تھی, وہ بھی مرض الموت میں مبتلا تھے, تو بنی ثقیفہ جو تھا وہ سچ گیا تھا. استقلال ہم نے دکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور جو اصل جو ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. پلیز ٹی وی کی آواز بند کریں. اشتیاق بٹ صاحب پیر مولا علی مدد. جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. پیر مولا علی آپ نے, میں آپ کا صبح سے پروگرام دیکھ رہا ہوں, یقین مانے آپ نے ہمارے دل کشادہ کر دیے. جو بھی آپ نے معجزہ دکھایا, یہ معجزے ہیں جو آپ نے کوئٹہ سے اس بچے کا دکھایا, اور وہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے جس کا ایک بیٹا شہید ہو گیا. اور اس ملک میں جہاں نام بھی لینا گوارا نہیں تھا, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میڈیا اتنی ترقی کر گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی صدائیں اس ملک سے آ رہی ہیں. وہ جس ملک کے باسی تھے, وہ جس ملک میں رہتے تھے, محمد اور آل محمد, ان کو وہاں سے اجاڑ کے کہیں نہ کہیں لگا دیا تھا. ان بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ملا آج بھی ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان کی ہڈیوں پہ وہ چھوڑے ہوئے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے ملا آج بھی جب حسین کا نام لیتے ہیں تو ان کو وہ بنی امیہ کے آباء و اجداد یاد آ جاتے ہیں. لیکن علامہ صاحب نے جو کہا ہے, یقین مانے میں یہ کہوں گا کہ آج ان سنیوں سے بھی ہمیں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کام لینا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں, جی ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں, ہم حسین کو مانتے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے اندر آئے ہیں. یہی بات ہے, جو محمد اور آل محمد کو ماننے والا ہے وہ شیعہ سنی سے بالکل دور ہے. وہ یہ بلیم نہیں لگا سکتا کہ شیعہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, یا شیعہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جو مومن مسلمان ہے, محمد اور آل محمد کا ماننے والا ہے, وہ اس سے بالکل دور ہو جائے اور آج اپنی آنکھیں کھول رہے کہ یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ایران کے متعلق, عراق کے متعلق, یا عرب جا کے دیکھ لے کہ وہاں اکٹھے نماز پڑھی جاتی ہے. کوئی سنیوں کے پیچھے شیعہ نماز عالم پڑھتا ہے, کوئی شیعہ عالم کے پیچھے سنی نماز پڑھتا ہے. یہ ہمارے ملک پاکستان میں یہ تکفیری اور یہ دہشت گرد لوگ یہ ہمیں بانٹ رہے ہیں موسی بھائی. تو یہ معجزے آج دکھا رہے ہیں. کہیں کوئی کائنات نے مجھے دکھائے کہ ریت بھی کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں.
لیکن حسین کے سامنے ہوا بھی کھڑی ہو جاتی ہے, ہوا بھی سجدے کرتی ہے, ریت بھی سجدے کرتی ہے. کیا آج بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا آج بھی وہ حسین حسین کی صدائیں آپ کو یاد نہیں آتی؟ تو علامہ صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں, ماشاءاللہ وہ کم سے ہدایت فرما رہے ہیں, اور یہ خاصا صرف ہدایت ٹی وی کو جاتا ہے کہ ہدایت ٹی وی بہت سے لوگوں کے چہرے بے نقاب کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا کے اوپر کیا ہر کونے, ہر گھر, ہر جگہ, ہر ملک, ہر زبان سے حسین حسین کی صدائیں آئیں گی. اور یہ درس کربلا ہے کہ جہاں سے ہمیں یہ درس کربلا ملا ہے, کیونکہ یہ دنیا کی لالچ ہے, دنیا میں ہم جی رہے ہیں. لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دنیا کو طلاق دی تھی, تو آج ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں ہر چیز کا احترام کرنا ہے, ہر چیز سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے, کیونکہ ماتم کرنا ہے حسین کا, سجدہ کرنا ہے اس رب کو, تو پھر مانیں گے نا حسینی کیا ہے. لیکن یہی باتیں ہر چیز اپنے ساتھ لے کے اپنے آپ کو ان تفرقوں سے دور رکھیے گا, اور بس یا حسین کی صدا آنی چاہیے. تو موسی بھائی آپ سے اجازت چاہوں گا, کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, لیکن ہر اس مذہب, ہر اس سوچ سے ہمیں گزارش کرنی ہے کہ آپ اگر حق کی بات کرنا چاہیں, آپ ہندو رہیں, آپ سکھ رہیں, آپ کرسچن رہیں, جو آپ کا مذہب ہے آپ اس مذہب میں رہیں, لیکن آپ جھوٹ کا ساتھ مت دیجیے گا, آپ دہشت گردی کا ساتھ مت دیجیے گا, آپ صرف اور صرف انسانیت کا ساتھ دیں, تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ حسینی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جا علی مدد. پیر مولا علی مدد. السلام ایک اور کال علیکم شامل ورحمۃ اللہ. کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم کون السلام. بھائیو کہاں سے؟ جی بہن آپ کو اور علی احمد بھائی بھائی. آپ کو احمد بول رہا ہوں. جی بہت احمد بہت بھائی, سلام. خوش اور آمدید. میں ساری ڈاکومنٹری بھی دیکھی اور باتیں بھی سنی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول کہ 7 سال تک کا بچہ خوشبو ہوتا ہے اور 7 سال خدمت کرتا ہے, اس کے بعد واقعی یہ جو زمانہ آیا ہے اس میں کئی رنگ دیکھ رہے ہیں دنیا کے, تو وہ سچی بات. اور بہن نے جو تلاوت کی تھی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, وہ اس کا ترجمہ انہوں نے جو بیان کیا تھا, واقعی فرشتے جو ہیں خدا تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پر. اور وہ جو دمام, کیونکہ میں تو دمام میں 2 سال رہا ہوں, وہ جگہ جب نظر آئی, کیونکہ دمام کے ساتھ ہی 6 کلومیٹر پہ خبر ہے, خبر سے وہ بحرین ناصریہ آ جاتا ہے جو 30 میل کا انہوں نے پل بحرین سے ملایا ہے, اور پھر سیاحت آ جاتا ہے جہاں شیعوں کی بالکل بہت بڑا, جہاں پہ میں رہتا تھا, یہ دمام سے 3-4 کلومیٹر باہر ہے پیچھے, اور ساتھ ہی ایک کہنے کا گاؤں ہے, اور جبیل رحیمہ یہ سارا, پھر راستہ نورا حافظ باطن, یہ پھر عراق عرب تک چلا جاتا ہے یہ سارا. مجھے وہ زبانی ابھی میں, حالانکہ میں یہ 80 سے 85 تک رہا ہوں, تو اتنے سال ہو گئے ہیں, ابھی ایک ایک گاؤں بھی, ایک ایک شہر مجھے نام یاد ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے دیا حافظہ. تو بہت آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی اور وہ دل دہل جاتا ہے, لیکن اس باپ کے جو سجدہ کر رہے ہیں, تو جس کا بیٹا ہو اس کو کفیت خدا جانتا ہے انسان کے اندر کی. تو وہ جو بچہ جو کوئٹہ والا بھی دکھایا, تو کیا ان مولویوں کو جو ظلم کر رہے ہیں آئے دن. رات تو میں تجزیہ پروگرام تھا, نقوی صاحب تھے, تو میں نے کال ملا کے بات کی, تو وہ بات کر رہے تھے یورپین جو ہمارے بن کے آئے ممبر آف پارلیمنٹ, تو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اچھا امیج دیں, اچھی کام کر کے, تاکہ اگلے سال جب 2-4 سال بعد دوبارہ ووٹنگ ہو تو ہماری تعداد بڑھے, اچھے کام کرنے والے زیادہ آگے آئیں. تو میں نے کہا یہ کچھ جو ہمارے مہمان آتے ہیں پاکستان سے, وزراء آتے ہیں یہاں پہ, ایم پی ایم نے پارٹیوں والے آ کے یہاں بھی پارٹیاں اپنی اناؤنس کرتے ہیں, بلکہ ماضی قریب جو مستقبل قریب میں وہ آئے گا, ابھی اپنا بھٹو صاحب کے جو نواسا ہے اس کی کریں گے, یہاں سرمنی آنے والی ہے. تو یہاں کی جو عادات ہیں, یہاں کے جو عمل ہیں, وہ وہاں پہ کچھ بھیجیں. تو انہوں نے مجھے بہت اچھی بات کی, نقوی صاحب نے کہا کہ سرور صاحب گئے تھے لے کر, وہ بیچارہ سارا کچھ اپنا گوا کے آگے. سرور صاحب کا انٹرویو سنا تھا, انہوں نے بتایا کہ جن کی زمینوں پہ قبضہ, جن کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں, تیزاب پھینکا جاتا ہے,
اور بربریت کی جاتی ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہے, میں وہاں کہاں رہ سکتا تھا ایسے جھوٹے لوگوں میں, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. تو پنجابی کا وہ مجھے شعر یاد آیا, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چنگیاں دے لڑ لگی تے میری چوری چ پھل پے, تے جب میں لڑ لگ گئی مندیاں دے میرے اگلے بھی ڈل گئے. وہ جو ساتھ لے کے گئے تھے وہ بھی گر گئے ان کے سرور صاحب, وہ بیچارے وہاں سے چھوڑ کے واپس چلے آئے. یہ بہت صادق آتا ہے شعر. تو مجھے ان باتوں سے جو آپ بتاتے ہیں بالکل سچی اور حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. تو میں جاتے جاتے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایک دو شعر عرض کرتا ہوں. توحید کے پرچارک میرے مرشد کا نام محمد ہے, ہر بات یہی پر حق میرے مرشد کا نام محمد ہے. وہ مولا سے ملواتا ہے جب نام اس کا میں لیتا ہوں, اس نام کے دیپ جلاتا ہوں تو چاند ستارے دیکھتا ہوں. میرے نور مجسم صلی اللہ میرے مرشد کا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد. خدا حافظ بھائی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی صاحب خوش آمدید. آپ کو بھی اور آپ کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام. موسی بھائی آج میں 3 باتیں کرنی اگر مجھے آپ اجازت دیں تو. بسم اللہ بسم اللہ جناب. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ کوئی شیعہ دہشت گرد دکھائیں کوئی کسی جیل میں پاکستان میں ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ شیعہ مانتے کس کو ہے. بے شک. مولا کائنات کے پاس ان کا ایک صحابی آیا تو کہنے لگا مولا آج میں 2 اور مار دیتا تو آپ کے برابر میں بھی فنار کر دیتا. تو مولا نے اسے فرمایا نہیں, تیرے میں اور میرے میں ایک فرق ہے. تیری تلوار ہر ایک کا گردن کاٹتی گئی ہے, میری تلوار ہر اس کو چھوڑ دیتی ہے جس کی نسل سے کوئی مومن مسلمان پیدا ہو. بے شک ایسے ہی. تو جس کو ماننے والا جس کی تلوار ایسی ہو کہ وہ مومن مسلمان کو چھوڑنی ہو آنے والی نسلوں میں, اس کو ماننے والا کیسے یہ سوچ سکے گا کہ وہ کسی کا خون ناجائز ناحق خون کرے. بالکل. یہ تو پہلی بات تھی کہ جو ہمارے مشن میں اور ہمارے مولا کائنات نے ہمیں جو سبق دیا اور 12 اماموں میں جو ہمیں ملتا وہ یہی ملتا ہے. اب آگے بات جو آپ نے تصویر دکھائی تو موسی بھائی میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جس باپ نے یہ سجدہ کیا وہاں پہ اس نے یقیناً سنا ہوگا, اس کے بیٹے نے بھی سنا ہوگا, اس نے بھی سنا ہوگا کہ قاسم ابھی زندہ تھا کربلا پہ, تو اس کے زندہ پہ گھوڑے دوڑا دیے گیا اور جسم کے ٹکڑے کر دیے گیا, لیکن وہاں بھی سجدہ شکر ہی آپ کو ملا ہوگا. تو یقیناً جس باپ نے یہ سنا ہوگا قاسم کی قربانی کو, وہ خوشی میں خوشی ہوگا کہ میری آج قربانی کا حق ادا کر دیا میں نے, آج میں سرخرو ہو گیا. بے شک. تو یہ اس باپ کی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے اور ہمارے مذہب کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ جہاں حسینیت ہوتی ہے وہاں خون جو ہوتا ہے وہ خون وہ میتی رکھتا ہے. جہاں دین ہو وہاں اولاد قربان کر دینا ہماری وراثت ہے, ہم اولاد قربان کر دینا جانتے ہیں. اور یقیناً اس باپ نے وہ قربانی ادا کر کے حق ادا کر کے شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کو قبول کرے اور اس قربانی پہ وہ سرخرو ہو قیامت کے روز امام زمانہ کے سامنے بھی سرخرو ہو, اور ہمیں بھی ایسی ہمت طاقت دے کہ ہم ایک ہو کے ہم بھی اس قربانیاں دے کے امام زمانہ کے سامنے سرخرو ہوں. باقی جہاں تک اس بچے کی بات ہے کہ بچے نے جو تقریر کی, تو میرے بھائی یہ بات ایسے نہیں ہے. یہ بچہ وہ ہے جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا تھا, جس کی رگوں میں خون نہیں دوڑ رہا, ناد علی سے مربوط یہ خون دوڑ رہا ہے. اور اس خون کا یہ تاثیر ہے کہ باپ کی لاش پہ کھڑے ہو کے بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یزیدیو آؤ ہمیں مارو. ہم کل بھی شہادت کی وراثت لے کے آئے تھے اور آج بھی ہماری وراثت شہادت ہے.
ہم یہ جنازے تو کل بھی اٹھاتے رہے، آج بھی اٹھائیں گے اور قیامت تک اٹھاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھو جنہوں نے یہ جنازے بنائے ان کا انجام دیکھ لو کہ قیامت تک وہ لعنتی ہو گئے، اور جنہوں نے یہ جنازے اٹھائے کندھوں پہ، آج وہ دیکھ لو آپ بھی لبیک یا حسین کہہ کے سرخرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس چیز پہ پراؤڈنس محسوس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرتی ہیں، وہ طوفان جو آپ نے دکھایا تھا، یہ طوفان ایسے جو معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ طوفان ثابت کرتے ہیں حق کو، سچ کو اور جھوٹ کو۔ آج بھی دیکھ لو کہ جو طوفان اٹھتے ہیں وہ تھم جاتے ہیں۔ کیوں تھم جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو روکنے والے موجود ہیں، ان کو روکنے والوں کے پاس اتنی طاقت ہے کیونکہ ان کو اللہ نے بنایا تھا۔ یہ ہم نے اور آپ نے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، اور جو اللہ کا بنایا وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہم تو سمجھ گئے کہ یہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہیں سمجھا وہ جن کو جو ان کے مزاروں کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دمام میں بھی آپ نے دیکھ لیا، آپ نے قطیف میں بھی دیکھ لیا۔ اور پھر ایک بات اور میں ختم کرتا ہوں، ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب یزید تھا تو اس وقت امام سامنے کھڑے ہو کے قیام کر کے بتا دیا کہ تو لعنتی ہے، تیرا ہر کردار لعنتی ہے اور تو قیامت تک لعنتی رہے گا، اور اپنا حق ادا کر کے امام نے یہ ثابت کر دیا کہ دین پہ جب بھی آئے گی ہمارے بچے بھی کھڑے ہوں گے، ہماری عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، ہمارے جوان بھی کھڑے ہوں گے، اور ہم اکبر کی قربانی دے کے دین بچا سکتے ہیں، قاسم کی قربانی دے کے دین بچا سکتے ہیں۔ تو آج بھی اکبر قاسم ہمارے ناموں میں ہے، آج بھی قاسم ہمارے خاندانوں میں ہے۔ تم تو یہ نام سن کے ان کے گردن اڑاتے ہو، ہم پھر بھی یہ نام رکھتے اس لیے ہے کہ یہ قربانیاں ہمیں سرخرو کرنے والی ہیں، ہمیں آگے بڑھانے والی قربانیاں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ طوفان، یہ سب کچھ آج آئے گا، اور یہ طوفان ایسا اٹھے گا کہ آج کا یزید جو سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے یزید ہیں ان کے لیے یہ ہمیں بنے گا، اور ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ اپنا حق ادا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ کو ختم کریں گے۔ تھینک یو جی، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مزید فون کالز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بریک کے بعد جو ہے وہ آپ کی کالز لیتے رہیں گے، اور اس کوئٹہ سے دمام تک کی جو ٹاپک ہے ہمارا، اس پر ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔